بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں کے جگر کا آپریشن تھا۔ ڈاکٹر کے غلط آپریشن اور غفلت کی وجہ سے میری ماں کی وفات ہو گئی۔ میری ماں ہی میرے لیے سب کچھ تھی، لہٰذا مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے خلاف پولیس اسٹیشن پہنچا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن عدالت سے بھی مجھے انصاف نہ ملا۔ یہ میرے لیے مشکل گھڑی تھی۔ میں ڈاکٹر کو یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ ماں کی کمی کیا ہوتی ہے، ماں کے بغیر انسان کیا محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا میں نے ڈاکٹر کی والدہ کو اغوا کیا، پھر ایک نامعلوم جگہ پر لے گیا۔ میں اسے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ جب ڈاکٹر کی ماں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ میری جان لینا چاہتا ہے تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا بے شک مجھے قتل کر دو لیکن مجھ پر ایک احسان کرو، میری ایک آخری خواہش تو تم پوری کر دو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کون سی خواہش ہے؟ وہ کہنے لگی اپنی پشت پر سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ میں نے قمیض اتاری اور بڑھیا کی نظر جیسے ہی میری پشت پر پڑی تو غش کھا کر نیچے گر پڑی، کیونکہ ڈاکٹر نے میری ماں کا آپریشن بتایا تھا اور میں اس آپریشن کے لیے کافی عرصہ سے پیسے جمع کر رہا تھا کیونکہ میرے پاس کسی قسم کے وسائل موجود نہیں تھے۔ میں ایک شاپنگ مال پر جاب کرتا تھا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے رات کو بھی ڈیوٹی کرنا شروع کی۔ رات کو ایک ہوٹل پر ویٹر کی جاب کرنے لگا۔ حالانکہ میرے پاس کئی ایسے مواقع تھے کہ میں 2 نمبری اور فراڈ سے پیسہ جمع کر سکتا تھا، لیکن میں نے بالکل ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا میں جائز طریقے سے پیسے جمع کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ میرے باپ نے بھی کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 2 ماہ سے پیسے جمع کر رہے تھے، لیکن اب وہ پیسے بھی ماں کے علاج پر ہی لگ رہے تھے۔ ابا کو جب میں نے حد سے زیادہ پریشان دیکھا تو ابا سے یہی کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں جب تک زندہ ہوں پیسے جمع کر ہی لوں گا اور بہن کی شادی 2 ماہ کے اندر ہی ہوگی۔ آج ڈاکٹر سہیل نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اب ہمیں جلدی کرنی ہوگی، 10 دن کے اندر ہی آپ کی والدہ کو آپریٹ کرنا پڑے گا تاکہ مرض حد سے بڑھ نہ جائے۔ ڈاکٹر سہیل نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو کوئی بات نہیں، میں خود سے ارینج کر لوں گا، لیکن میری خودداری یہ مجھے اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں ڈاکٹر کا محتاج بنوں۔ میں نے ڈاکٹر سے یہی کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں، انشاءاللہ 10 دن سے پہلے ہی میں پیسے جمع کر لوں گا اور اپنی ماں کا آپریشن کرواؤں گا۔ ان حالات میں میری ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ کافی کمزور نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی بیٹا میں تمہاری نیت پر شک نہیں کرتی، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، فرما بردار بیٹا ہے، میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسا بیٹا ملا۔ زندگی میں کبھی تو نے میری نافرمانی نہ کی، نہ ہی اونچی آواز میں بات کی۔ تمہارے باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ میری بیماری پر لگ رہے ہیں، تمہاری بہن کا سر سفید ہو جائے گا۔ میں نے ماں کو تسلی دی کہ ماں آپ پریشان مت ہو، بہن کے بارے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اس کا بھائی ہوں اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنی بہن کے کام آؤں گا، آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں جب تک زندہ ہوں اپنی بہن کا سہارا بنوں گا۔ والدہ نے شفقت بھرا ہاتھ میرے سر پہ پھیرا اور پھر کہا بیٹا مجھے تم پر فخر ہے۔ 10 دن بعد میری ماں کا آپریشن تھا۔ آج ہم اپنی ماں کو ہسپتال لے آئے تھے۔ ماں کا آپریشن جاری تھا جبکہ میں اور میرا باپ باہر آپریشن تھیٹر کے کھڑے تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے لیکن ابھی تک کسی قسم کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ 3 سے 4 گھنٹے تک آپریشن جاری رہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر مایوس چہرہ لیے آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، لہٰذا ہم آپ کی والدہ کو نہ بچا سکے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ میں اور میرا والد ادھر ہی نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل ترین رات تھی۔ ہم ادھر بیٹھے رو رہے تھے تب اچانک ایک نرس ہمارے پاس آئی۔ بڑے ہی خفیہ انداز سے مجھ سے کہنے لگی بھائی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میرے دل پر ایک بوجھ ہے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ بات راز رکھیے گا، میرا نام کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی آپ کی والدہ کا غلط آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر سے ایک غلطی ہوئی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ڈاکٹر سہیل کافی ماہر ہیں، لیکن زندگی میں پہلی بار اس سے ایک غلطی ہوئی اور آپریشن میں غلطی کی وجہ سے آپ کی والدہ کی جان چلی گئی۔ میں وہاں پر موجود تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا جسم کانپنے لگا۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ نرس سے کہنے لگا کہ یہ غلطی نہیں بلکہ قتل ہے، اس نے میری ماں مجھ سے دور کر دی، میں ڈاکٹر کو ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ نرس کے انداز سے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے مجھے بتا کر غلطی کی۔
نرس فوراً سے کہنے لگی، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جان بوجھ کر ایسا بالکل نہیں کیا، آپ اس بات پر صبر کر لیجئے۔ لیکن میں کہاں صبر کرنے والا تھا۔ میں جلدی سے ڈاکٹر سہیل کے پاس گیا، وہ آفس میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا، کہا، ظالم انسان، تم لوگ جلاد ہو، پیسوں کی خاطر کسی کی بھی جان لے سکتے ہو۔ وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا، میرا گریبان چھوڑو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن میں نے اس کا گریبان نہ چھوڑا اور غصے سے کہا کہ تم نے میری ماں کی جان لی ہے۔ وہ کہنے لگا، دیکھیے، یہ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں بھلا ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ میرے ساتھ ہرگز ایسا مت کیجیے، ورنہ میں سیکیورٹی گارڈ کو بلاؤں گا۔ میں نے کہا، بلا لو، جس کو بلانا ہے، میں تمہارے خلاف آخری حد تک جاؤں گا، پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گا۔ وہ حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں گھر آیا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ ماں کی تدفین کے بعد میں ڈاکٹر کے خلاف کوئی ایکشن ضرور لوں گا۔ میں کبھی بھی اپنی ماں کا خون اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میری والدہ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے باپ کو بتایا کہ ڈاکٹر کی غلطی اور غلط آپریشن کی وجہ سے میری ماں کی جان چلی گئی۔ میرے باپ کو کسی قسم کا ہوش نہیں تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا صبر کر لو، شاید یہی قسمت میں لکھا تھا۔ یہی ڈاکٹر تھا جس کی تعریفیں تو کرتا تھا اور آج اسی کے خلاف ہو گیا۔ میں نے باپ سے کہا کہ میں چین سے کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میری دنیا برباد ہو گئی۔ اتنی پیار کرنے والی ماں مجھ سے دور ہو گئی، وہ بھی ڈاکٹر کی غلطی کی وجہ سے۔ حالانکہ میرے باپ نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ باز آ جاؤ، ایسا مت کرو، صبر سے کام لو، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں آپریشن کی رپورٹ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا اور ڈاکٹر کے خلاف رپورٹ درج کرائی، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد میں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن ڈاکٹر بھائی تو وکیل تھا۔ عدالت کی طرف سے بھی مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ ڈاکٹر کے بھائی نے عدالت میں یہ ثابت کیا اور عدالت میں وہ دستخط بھی دکھائے تھے جو میں نے اور میرے باپ نے اس رپورٹ پر کیے تھے کہ اگر مریض کے آپریشن کے دوران کسی قسم کا واقعہ ہو جائے یا مریض کی موت ہو جائے تو ہم پر بالکل ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا پہلو تھا جس کی وجہ سے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ مجھے ماں بار بار یاد آ رہی تھی، اس کی باتیں، حالانکہ وہ کافی تکلیف میں تھی، لیکن آخری وقت میں بھی ہمارے اور اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں چھت پر بیٹھا رو رہا تھا کہ میرا باپ میرے پاس آیا، مجھے تسلی دی، اس نے مجھے گلے سے لگایا، کہا، بیٹا کبھی کبھی صبر سے کام لینے سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اپنی ماں کی وفات کو قسمت کا لکھا سمجھ لو، شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ قسمت میں ہم غریبوں کا ہی برا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو جلاد بیٹھے ہیں اتنی بھاری فیسیں لیتے ہیں، لیکن انہی کی غلطی کی وجہ سے ہمارے پیارے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ اور اس ظالم ڈاکٹر کو معاف کیسے کر سکتا ہوں میں؟ اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ میرا باپ مجھے جتنا بھی کہتا رہا، منع کرتا رہا، لیکن میں اپنے ارادے سے باز نہ آیا۔ میں ڈاکٹر کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ ماں کی کمی کیا ہوتی ہے، ایک ماں کے بغیر زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میرے سر پر آسمان نہیں۔ جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو خالی خالی محسوس ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے مجھے کچھ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ مجھے اس کے گھر کی لوکیشن مل چکی تھی۔ میں نے اپنے دوست حنیف سے بھی یہ منصوبہ شیئر کیا تھا، کیونکہ اس معاملے میں مجھے اپنے دوست کی ضرورت تھی۔ حنیف نے مجھے ساری انفارمیشن دی کہ ڈاکٹر سہیل کے گھر میں کون کون رہتا ہے۔ تصدیق کرنے پر یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے گھر میں اس کی والدہ کے علاوہ 2 ملازم ہیں، جبکہ ڈاکٹر سہیل کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک ملازم سیکیورٹی گارڈ، جبکہ ایک باورچی تھا جو کھانا وغیرہ بناتا تھا۔ اب ان ملازموں کے ہوتے ہوئے تو میں اس کی ماں کو بالکل اغوا نہیں کر سکتا تھا۔ میرا تو یہی منصوبہ تھا کہ کسی طرح ڈاکٹر سہیل کی والدہ کو موقع دیکھ کر اغوا کر کے ایک نامعلوم مقام پر لے جاؤں۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے مجھے کافی وقت درکار تھا اور اچھے موقع کی بھی تلاش میں تھا۔ ایک بار میرے دوست حنیف نے مجھے بتایا کہ باورچی 2 دن کی چھٹی لے کر گھر چلا گیا کیونکہ اس کی بیوی کی طبیعت کافی خراب ہے۔ ہم جلدی سے ڈاکٹر کے گھر پہنچ گئے، جبکہ اس کی والدہ صحن میں دھوپ سیک رہی تھی۔ اب مسئلہ سیکیورٹی گارڈ کا تھا، کیونکہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، لہٰذا ہم اسی موقع کی تلاش میں بیٹھ گئے۔ سیکیورٹی گارڈ جیسے ہی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گیا تو ہم گاڑی ان کے دروازے پر لے آئے۔
دروازے پر دستک دی، لیکن دل میں خوف اب بھی تھا۔ گیٹ کے سوراخ سے ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر سہیل کی والدہ دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست حنیف سے کہا کہ تیار رہنا، بڑھیا جیسے ہی آئے گی اس کے منہ پر کپڑا باندھ کر اسے ہم زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر پکڑ لیں گے تاکہ وہ شور نہ کر سکے اور اس کے شور کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ڈاکٹر سہیل کی والدہ جیسے ہی گیٹ پر آئی تو میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، پھر زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ چیخنے کی کوشش کر رہی تھی، شور کر رہی تھی، لیکن کیونکہ اس کے منہ پر ہاتھ تھا لہٰذا کسی نے بھی اس کا شور نہ سنا۔ میں نے جلدی سے گاڑی دوڑائی، اپنے دوست سے کہا کہ شہر سے دور فلاں مقام پر گاڑی لے جاؤ۔ میں ڈاکٹر سہیل کی ماں سے سختی سے پیش آ رہا تھا، شور کرنے پر اسے مار رہا تھا کیونکہ میرا دل سخت ہو چکا تھا۔ اس نے میری ماں مجھ سے چھینی تھی تو اب اس کی ماں کے لیے بھی میرے دل میں کوئی عزت یا احترام بالکل نہیں تھا۔ میں نے کس کے اس کے منہ پر پٹی باندھی، اتنی سخت کہ بیچاری کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ وہ منہ سے بول نہیں سکتی تھی لیکن عجیب انداز سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے، لیکن میں اس پر کسی قسم کا رحم نہیں کر سکتا تھا۔ ہم اس بڑھیا کو حنیف کے گاؤں لے آئے تھے۔ حنیف کے گاؤں میں ایک پرانی سی حویلی تھی جو کہ خالی پڑی تھی۔ یہ حویلی کم بلکہ ایک کھنڈر زیادہ لگ رہی تھی۔ اس کی ماں کو اس حویلی میں لایا گیا، چارپائی کے ساتھ اسے باندھا اور غصے سے کہنے لگا کہ میں تم پر یہ ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے بیٹے کی وجہ سے تم پر یہ مصیبت آن پڑی۔ وہ ڈاکٹر بن گیا لیکن ناکام ڈاکٹر جو پیسے لے کر مریض کی جان لے لیتا ہے۔ تیرے بیٹے نے مجھ سے میری ماں چھین لی، اب میں بھی اس سے اس کی ماں چھین لوں گا اور تمہیں زندہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ حنیف نے مجھ سے کہا تھا کہ یار اس بیچاری بڑھیا کا کیا قصور ہے، تھوڑی سی سختی کر کے اسے چھوڑ دو، لیکن میں نے یہی کہا تھا کہ نہیں، جان کے بدلے میں جان ہی لوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ میں نے اپنا موبائل آن کیا، ویڈیو کال کے ذریعے ڈاکٹر سہیل کو دکھایا کہ کس طرح میں نے اس کی ماں کو یرغمال بنائے چارپائی کے ساتھ باندھا۔ ڈاکٹر سہیل نے جب دیکھا تو رونے لگا، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہنے لگا خدارا ایسا مت کرو، تم جتنے پیسے چاہو میں دینے کو تیار ہوں، لیکن ایسے مت کرو، لیکن میری ماں کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ میں نے اس سے یہی کہا کہ تو اب زندگی میں کبھی ایسا آپریشن نہیں کر پائے گا جس میں کسی کی جان چلی جائے۔ اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنی ڈاکٹری چھوڑ دو، تم ڈاکٹر بننے کے لائق ہی نہیں ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تو جذبات سے کام لے رہا ہے، ایسا مت کرو پلیز، میں ریزائن بھی کر لوں گا لیکن میری ماں کو چھوڑ دو۔ پھر میں نے جلدی سے فون بند کیا، بڑھیا کے منہ سے کپڑا ہٹایا تو اس کی سانسیں پھر سے بحال ہونے لگی۔ وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا تم کون ہو، تمہارے کیا مقاصد ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ تیرے بیٹے کی وجہ سے میری ماں کی جان چلی گئی تھی، اب میں تمہاری جان لوں گا۔ وہ کہنے لگی بیٹا مجھے شوق سے مارو، میں تمہیں منع نہیں کرتی، لیکن میری آخری خواہش تو پوری کرو۔ میں نے کہا کون سی آخری خواہش؟ وہ کہنے لگی بیٹا ذرا اپنی پوچھ سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ میں نے بڑھیا کی یہ بات سن کر حیران ہوا، اس سے پوچھنے لگا کہ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اب مرنے سے پہلے میری چھوٹی سی یہ خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے۔ مجھے ویسے بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی اور میں نے اپنی قمیض اتاری۔ بڑھیا کی نظر جیسے ہی میری پشت پر پڑی تو وہ غش کھا کر نیچے گر پڑی۔ میں نے حنیف سے کہا کہ جلدی سے پانی لے آؤ، کیونکہ بڑھیا کی حالت دیکھ کر اچانک مجھے اس پر رحم آ چکا تھا۔ میں نے اسے پانی پلایا، وہ ہوش میں آئی، اس کے بعد وہ میرے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ بڑھیا کے اس عمل پر میں کافی حیران ہوا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جس ہاتھوں سے میں بڑھیا کا گلا دبانا چاہتا تھا انہی ہاتھوں کو وہ چوم رہی تھی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، سلیم کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرے ہاتھوں کا بوسہ کیوں لیا؟ کوئی قاتل کے ہاتھوں کو چومتا ہے بھلا؟ وہ رو کر کہنے لگی میرا منا ہے تو، میرا بیٹا۔ یہ سن کر میں اسے کہنے لگا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تو ایسی باتیں کر کے مجھے بے وقوف بنانا چاہتی ہو؟ میری ماں تو مٹی کے تلے دب چکی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹا، تیری حقیقی ماں میں ہوں، اس بات کا یقین کرنا، لیکن اس نشان کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ پیدائشی نشان جو تمہاری پشت پر ہے یہ میرے منع کا تھا جو بچپن میں مجھ سے جدا ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میں نیچے فرش پر بیٹھ گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ وہ غصہ ایک دم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔
بڑھیا کو مارنے کا جو منصوبہ بنا چکا تھا اس پر پانی پھر چکا تھا۔ میں نے اسے یہی کہا کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ کہنے لگی بیٹا اگر مجھے مارنا ہی تمہارا مقصد ہے تو مجھے شوق سے مارو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ تو ہی میرا بیٹا ہے جو آج سے 30 سال پہلے مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم رسول پور گاؤں میں رہتے تھے۔ تمہارے والد کا نام عبدالغفور تھا جو کہ ایک سفید پوش کسان تھا۔ رسول پور گاؤں میں اب بھی ہماری زمینیں پڑی ہیں جس پر چودھریوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی خاندان کے ایک فرد کی غلطی کی وجہ سے پورا خاندان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ یہی ہمارے خاندان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ہمارے چچا کی غلطی کی وجہ سے ہم سب مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ گاؤں کے وڈیرے کی بیٹی سائرہ تمہارے چچا کو پسند کرتی تھی، لیکن یہ بات ان دونوں کے علاوہ گاؤں کا کوئی فرد نہیں جانتا تھا۔ پھر تمہارے باپ کو شک پڑ گیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھایا کہ اس کا انجام بھیانک ہوگا، خود برباد ہو جاؤ گے، ہماری زندگی بھی عذاب بناؤ گے۔ دوبارہ وڈیرے کی بیٹی کے ساتھ ملنے کی کوشش مت کرنا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب تمہارا چچا خاموشی سے حویلی کی پچھلی سائڈ پر گیا جہاں چودھری ظہور کی بیٹی سائرہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے ابا نے بڑی خاموشی سے اپنے بھائی کا پیچھا کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں مل رہے تھے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اپنے ارادے سے باز آ جاؤ اور اپنی حیثیت کو پہچانو۔ لیکن اس کے باوجود تمہارا چچا بالکل باز نہ آیا۔ تمہارے چچا کا ارادہ تھا کہ وہ چودھری کی بیٹی کو بھگا کر لے جائے گا اور چودھری کی عزت کو خاک میں ملائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ چودھری نے تمہارے دادا کو ذلیل کیا تھا۔ پوری پنچایت کے سامنے اس نے اس کے سر میں جوتے مارے تھے اور تمہارا چچا یہ بات بھول نہ پایا۔ چھوٹی سی بات پر اس نے تمہارے چچا کے باپ کو اتنا ذلیل کیا کہ گاؤں والوں کے سامنے پانی میں جوتے بھگو کر اس کے سر پر مارے۔ تمہارا چچا دکھنے میں کافی خوبصورت جوان تھا۔ اس نے چودھری کی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا لیا، محبت کا ایسا جال جس میں سائرہ بالکل پھنس چکی تھی اور تمہارے چچا کے اشاروں پر ناچ رہی تھی، حالانکہ وہ اس بات پر راضی ہو چکی تھی کہ میں تمہارے ساتھ بھاگ کر شادی کروں گی۔ اس دن قیامت کی گھڑی تھی جس رات تمہارا چچا سائرہ کو بھگا کر لے گیا۔ پورے گاؤں میں کہرام مچا تھا، ہر طرف سے گولیوں کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عبدالغفور حد سے زیادہ پریشان تھا جب اس نے سنا کہ چودھری اپنی آدمیوں سمیت ہمارے گھر کو آگ لگانے آ رہا ہے۔ ان کا یہ بھی نعرہ تھا کہ عزت کے بدلے عزت۔ چودھری اپنی بیٹی کا مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پورے گاؤں کے سامنے وہ مجھے برہنہ حالت میں کر کے میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس وقت تو صرف 2 سال کا تھا۔ عبدالغفور پریشانی کے عالم میں گھر آیا، جلدی سے مختصر سا سامان لیا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ، کیونکہ چودھری کے لوگ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے تجھے گود میں اٹھایا اور ہم لوگ گھر سے بھاگ گئے۔ یہ اندھیری رات تھی، اس اندھیرے نے ہمیں فائدہ دیا۔ ہماری کوشش تھی کہ کسی طرح حیدرآباد جانے والی ٹرین میں سوار ہو جائیں تو ہماری جان بچ سکتی تھی، ورنہ ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ہم اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے جبکہ ہم ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ چودھری کے آدمی ہمارے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ عبدالغفور نے ہمیں چلتی ٹرین میں سوار کیا، لیکن وہ خود دشمنوں کی زد میں آ چکا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ تمہارے باپ کو زندہ حالت میں آگ لگا رہے تھے، لیکن تیرے باپ نے مجھے اور تجھے بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ چودھری کے آدمی ٹرین میں بھی سوار ہو چکے تھے اور ہمیں تلاش کرنے لگے۔ وہ ہمارے ڈبے تک پہنچ چکے تھے۔ میرے ساتھ والی جو عورت تھی، میں نے اس سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کا خیال رکھنا، ہمارے دشمن ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، وہ مجھے اور میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہیں، میرا شوہر پہلے ہی مر چکا ہے۔ میں نے تجھے اس عورت کے حوالے کیا اور پھر چلتی ٹرین سے نیچے چھلانگ لگائی۔ میں کافی زخمی ہو چکی تھی لیکن میری جان بچ گئی۔ صبح بے ہوشی کی حالت میں ایک چرواہے نے مجھے دیکھا۔ میں ٹرین کی پٹری کے ساتھ بے ہوش پڑی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر گھر لے آیا، میرا علاج کروایا۔ پھر اس چرواہے کے ساتھ میں حیدرآباد آ گئی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کا نام دین محمد تھا۔ اس کا بیٹا حیدرآباد میں جاب کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ملازمہ کے طور پر رکھ لیا۔ ان کے گھر کی میں دیکھ بھال کرتی۔ دین محمد کے بیٹے حق نواز کے 2 بیٹے تھے اور تیسرے بچے کی پیدائش پر اس کی بیوی جان کی بازی ہار چکی تھی۔ حق نواز نے بچوں کی خاطر شادی نہ کی، حالانکہ وہ بہت چھوٹے تھے، لیکن وہ یہی سوچتا کہ اگر سوتیلی ماں میرے بچوں سے پیار نہ کر پائی تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ بچے اسے بہت عزیز تھے۔
ایک دن اس نے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے دیکھا تو اسے لگا کہ میں اس کے بیٹوں کا خیال رکھ سکتی ہوں، لہٰذا 2 دن کے سہیل کو اس نے میری جھولی میں ڈالا اور مجھ سے کہا کہ میری بہن، یہ میرے بچے تیرے حوالے، ماں بن کر ان کی پرورش کرو۔ میں نے بچوں کو پالا، ان سے پیار کیا۔ حق نواز کے باپ کا مجھ پر احسان تھا اور ان کے پوتوں کی پرورش کر کے میں اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی تھی۔ میں نے ان کی اچھی تربیت کی۔ سہیل ڈاکٹر بن گیا، جبکہ اس کا بڑا بھائی وکیل تھا اور ایک پولیس میں بھی تھا۔ وہ میری عزت کرتے تھے، عزت کی نگاہ سے مجھے دیکھتے تھے، مجھے ماں کہہ کر پکارتے۔ لیکن میں تجھے بھلا نہ سکی۔ ان 30 برس میں کوئی ایسی رات نہیں تھی جب میں نے تجھے یاد نہ کیا۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بیٹے سے ضرور ملائے گا۔ آج قسمت مجھے تمہارے سامنے لے آئی اور میں نے گیٹ سے باہر ہی تمہیں جب پہلی بار دیکھا تو تجھے پہچان چکی تھی۔ میں بھلا اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ حالانکہ تو مجھ پر سختی کر رہا تھا، مجھے مار رہا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جس نے اتنے عرصے بعد مجھے اپنے بیٹے سے ملا دیا۔ میں دل سے اس خاتون کو دعائیں دیتی ہوں جس کے حوالے میں نے اپنا بچہ کیا اور اس نے میرے بچے کو پالا پوسا، اس کا خیال رکھا۔ میں اسے جانتی تک نہیں تھی، صرف ایک بار اور آخری بار ٹرین میں ملی تھی۔ اس نے میرا بھرم رکھا، میرے بچے کی پرورش کی۔ آج وہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ سن کر میں مٹی میں مل چکا تھا، اپنی ماں سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا۔ ماں مجھے اپنے قدموں سے اٹھانا چاہ رہی تھی، لیکن میں وہیں پڑا رہا کیونکہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ہی ماں پر تشدد کیا، ایک ایسی ماں جو میری جدائی میں روتی رہی۔ میں اپنی ماں کے قدموں میں ہی تھا۔ ڈاکٹر سہیل پولیس لے کر آ گیا۔ انہوں نے میری لوکیشن ٹریس کر لی تھی اور میرے دوست حنیف اور مجھے گرفتار کر رہے تھے، جبکہ میری ماں ڈاکٹر سہیل سے یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی ہے، اسے چھوڑ دو۔ سہیل یہ سن کر حیران ہوا۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتا تو کبھی ماں کی طرف اور کہنے لگا، یہ میرا بھائی کیسے؟ ماں نے مسکرا کر کہا، تمہاری ماں جھوٹ نہیں بولتی کہ تمہارا بھائی ہے۔ میں نظریں جھکائے سامنے کھڑا تھا۔ سہیل نے پولیس سے یہی کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اسے چھوڑ دیں۔ وہ ماں کی بات پر یقین کر چکا تھا۔ ماں کے پاس والد کی تصویر بھی تھی جو انہوں نے ہمیں دکھائی تھی۔ ڈاکٹر سہیل کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اس کی حقیقی ماں وفات پا چکی ہے اور یہ اس کی سگی ماں نہیں۔ اسے عجیب لگا، لیکن یہ راز ایک نہ ایک دن کھلنا تھا۔ ڈاکٹر سہیل کا بڑا بھائی جو کہ ایک ماہر وکیل تھا، اس کا نام عرفان تھا، وہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔ میں نے وہاں سے جانے لگا۔ تمام مجھ سے کہنے لگے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ان سے یہی کہا کہ فی الحال میں اس باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں جس نے مجھے پالا، جس نے میری پرورش کی۔ اسی طرح ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے مجھے باپ بن کر پالا۔ اپنی ماں کو تو میں کھو چکا ہوں، لیکن میں اس شخص کو کیسے کھو سکتا ہوں؟ میری وجہ سے وہ پریشان ہوگا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر گھر جا کے باپ سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا حقیقی بیٹا نہیں؟ یہ سن کر وہ حیران ہوا، کہنے لگا، کس نے بتایا تجھے؟ میں نے کہا، مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ والد صاحب نے کہا کہ ہاں، میں تمہارا حقیقی والد نہیں، لیکن کبھی میرے پیار میں کمی نہ آ سکی۔ یہ ایک حقیقت ہے، میری بیوی سفر میں تھی، وہ میکے سے واپس آ رہی تھی۔ جب گھر آئی تو اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ بچہ کون ہے، کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگی، ایک عورت چلتی ٹرین سے کود گئی اور بچہ میرے حوالے کیا۔ نہ میں اس بچے کو جانتی ہوں، نہ ہی اس عورت کو جانتی ہوں، بس میں نے وعدہ کیا کہ اس بچے کا خیال رکھوں گی۔ اب میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا۔ ڈاکٹر سہیل اور اس کا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ میری ماں کے ذریعے مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ انہوں نے میرے چچا اور سائرہ کو مار دیا تھا۔ پورے گاؤں کے سامنے ان دونوں کی لاش کو آگ لگائی تھی۔ چودھری ایک ظالم شخص تھا جو آج بھی رسول پور گاؤں پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ میرا چچا اور سائرہ کی لاش کئی دنوں تک درخت کے ساتھ لٹکی رہی تاکہ آتے جاتے مسافر عبرت حاصل کریں، اور ان کی دہشت پورے علاقے پر چھائی رہی۔ آج بھی اس شخص اور اس کی اولاد نے ہماری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ماں کے بقول ہماری 15 ایکڑ زمین تھی جس پر وہ قبضہ کر چکے تھے۔ ڈاکٹر سہیل نے پولیس اور اپنے بھائی وکیل کی مدد سے ساری معلومات حاصل کی، اور اب ہم وہ قبضہ واپس لینا چاہتے تھے۔ تقریباً 30 برس بعد ہم رسول پور گاؤں واپس لوٹے، جبکہ ہمارے ساتھ پولیس بھی تھی۔ گاؤں کا جب چودھری نے ہماری ماں کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر سہیل کے بھائی کی بدولت
ہمیں ہماری زمین واپس ملی جو کہ ہمارا حق تھا۔ 30 سال بعد میں اپنے گھر داخل ہوا جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ یہ گھر اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گاؤں والے مجھے دیکھ کر اور میری ماں کو دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے۔ یہاں ہمارے رشتہ دار بھی تھے جو ہم سے بچھڑ چکے تھے۔ مجھے زندہ اور سلامت دیکھ کر وہ خوش تھے۔ میں اپنے والد کی قبر پر گیا تھا اور اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ میری ماں کو اس وفا کا صلہ ملا تھا جو اس نے ایک معصوم بچے کی پرورش کی صورت میں کی تھی، جس کی ماں ڈیلیوری کے وقت فوت ہو چکی تھی۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا بیٹا ملایا۔ آج ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل آج بھی کئی بار مجھ سے کہتا ہے کہ اگر تم کہو تو میں ڈاکٹری چھوڑتا ہوں، ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ میں تجھے معاف کیا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ جس عورت نے تجھے پالا، میری غلطی کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، کاش آج وہ زندہ ہوتی تو ہمارا خاندان مکمل ہو جاتا۔ اب اس ظالم چودھری کا اس گاؤں پر قبضہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میری کوشش ہے کہ اس گاؤں کا ہر فرد تعلیم یافتہ بن جائے تاکہ وڈیروں کی غلامی سے انہیں نجات مل سکے۔